بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ذکر فرمائے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ ایمان ایک نور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے دل میں آ جاتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر و عناد اور رسوم و جاہلیت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور آدمی ان تمام چیزوں کو جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے سچے دل سے مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے سارے خواہشات دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اہم تر 6 باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ پورے دین کا خلاصہ ان 6 باتوں میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات میں یکتا سمجھے، وہ اپنے وجود اور ذات و صفات میں ہر نقص سے پاک ہے، اور کارخانہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کارخانہ کائنات صرف ایک اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نوری مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، اور جس کو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے وہ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا ہے، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے آسمانی ہدایت نامے عطا کیے، ان میں سے 4 زیادہ مشہور ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو عطا کیا گیا۔ اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے، اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے روگردانی کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ 5ویں چیز ہے قیامت پر ایمان لانا۔ ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک اور برے عمل کیے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا، میزان عدالت قائم ہوگی،
اور ہر شخص کی نیکیاں اور برائیاں اس میں تولی جائیں گی۔ جس شخص کی نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا، جس کو جنت کہتے ہیں۔ اور جس شخص کا برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا، اور وہ گرفتار ہو کر خدائی قید خانہ میں، جس کا نام جہنم ہے، سزا پائے گا۔ اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی انسان پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی اور اس کا ناحق مال کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بد زبانی کی ہوگی یا اس کی بے عزتی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اور مظلوم کو ظالم سے پورا پورا بدلہ دلوایا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے، جس میں نیک اور بد کو چھانٹ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ چھٹے نمبر پر ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانہ کائنات خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم و حکیم ہستی اس کو چلا رہا ہے۔ اس کائنات میں جو خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ارادہ و مشیت اور قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرہ ذرہ کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ الغرض کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، کائنات اسی طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور اگر نیو ہیں ہمارے چینل پر، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔